کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول جو شریعت لے کر کے آئے اس سے بہتر شریعت، اس سے کامل شریعت اور اس سے زیادہ بہتر شریعت کسی اور کی ہو سکتی، کسی اور کا قانون ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں۔ اس لیے مسلم ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم اس لیے مسلم ہیں، ایک مسلم سماج میں رہتے ہیں، ایک غلط بات ہے۔ اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے مسلمان ہیں کہ اس سے بہتر کوئی شریعت نہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ اس سے زیادہ محفوظ کوئی شریعت نہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ اس سے زیادہ درست کوئی دین نہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اللہ کا دین قبول کیا ہے۔ اس لیے معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور یہ بنیادی بات ہے کہ جو خالق ہے وہی معبود ہوگا، جو پیدا کرتا ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ کسی طور پر بھی عقلاً شرعاً ناممکن سی بات ہے کہ خالق کوئی اور ہو اور معبود کوئی اور ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ انسان کی عقل اس کو غلط سمجھتی ہے، بلکہ سچ یہی ہے کہ جو پیدا کیا اسی کی عبادت ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن کو جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاند، سورج، ستارے یہ سب اللہ کے تابع ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا لہ الخلق والامر، الا عربی زبان میں کہتے ہیں حرف التنبیہ، یعنی آگاہ رہو، لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اس کی اور حکم بھی اسی کا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر حکم بھی اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان فرمایا، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی روٹی عطا کرتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جانوروں کو دیکھنے کی جو قوت عطا کی ہے، جو سننے کی قوت عطا کی ہے، اس پر کس کا کنٹرول ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، کون ہے جو پل پل کائنات میں تدبیر کر رہا ہے؟ لوگ بحیثیت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطرت جو رکھی ہے، سب کہیں گے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ یعنی اس آیات کا خلاصہ یہ ہے، اس موضوع کے قرآن مجید میں تقریباً 2000 سے زائد آیتیں ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ پیدا کوئی اور کرے اور عبادت کسی اور کی، یہ عقل کے اعتبار سے ناممکن سی بات ہے، شرعاً ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے قبر میں جو سوال ہوگا، برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے میرے لیے روزی روٹی کا بندوبست فرمایا، تو سوال ہوگا کہ ما دینک، تو تم نے دین کس کا قبول کیا، عبادت کس کی اسی کی جس کا اقرار تم نے کیا تھا کہ رب اللہ ہے، یا تم نے کسی اور کو اپنا دین مانا تھا، کسی اور کے دین کو مانا تھا؟ یہ بنیادی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو اس دنیا میں بسایا ہے، ہر دور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا کی ہے، جو اس دور کے اعتبار سے سب سے مناسب شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا،
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی تم میں سے ہر شخص کے لیے، یعنی ہر شریعت کے لیے، ہر دور کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک طریقہ ہم نے بتلایا ہے. آدم علیہ السلام کے لیے، نوح علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہر دور میں ایک مناسب شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. جب اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مستقل اللہ نے ایک شریعت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کہ ہر دور میں ہم نے ایک شریعت عطا کی تھی اور لوگ اس شریعت پر عمل کرتے آ رہے تھے، اور آپ کو بھی ایک شریعت عطا کی گئی ہے. لوگوں کو آپ سے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو مستقل اللہ نے ایک شریعت عطا کی. اب غور کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے آپ نبی بنائے گئے، لیکن آپ کو جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے. اس سے اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت اللہ کے رسول کو عطا کی جو قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ کا وسعت علم دیکھیں کتنا وسیع علم ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک ایسی شریعت عطا کی، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، وہی شریعت قیامت تک کے لیے. اتنا ماڈرن زمانہ ہے اور مستقبل میں اور کیا ہوگا، لیکن شریعت تو وہی ہوگی، زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہوگا اور وہی سب سے عمدہ طریقہ مانا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں بیان فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس نے پیدا کیا، اسے نہیں معلوم کون سا حکم دینا چاہیے، کیا حکم دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول کو شریعت عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء کے آخر میں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو شریعت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اپنے علم کی روشنی میں اتارا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسی آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے یا آپ اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں. یہ جو شریعت ہے اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں آپ کو عطا کیا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے سب سے موزوں شریعت مانی جائے گی. اسی لیے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص، ایک کتاب ہے چھوٹی سی نواقض الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں آپ نے 10 باتیں لکھی ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا وہ کون سا عمل ہے جو اسے اسلام سے نکال دیتا ہے. چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکل جاتا ہے، لیکن بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَإِنِ اعْتَقَدْ، اگر کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان ہدی غیر النبی اکمل من ہدیہ او احسن من ہدیہ فہو کافر، کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول جو شریعت لے کر کے آئے اس سے بہتر شریعت، اس سے کامل شریعت اور اس سے زیادہ بہتر شریعت کسی اور کی ہو سکتی، کسی اور کا قانون ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں. ومن ابغض شیئا مما جاء به الرسول وان عمل به فهو کافر. اللہ کے رسول جو شریعت لے کر کے آئے اس کے ایک حصے سے بھی اگر کوئی بغض رکھتا ہے، دل میں اگر اس کی الجھن ہو، اگر اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، تب بھی وہ اللہ کے نزدیک کافر ہوگا. ایک اور بات آپ نے کہی ومن اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت سے باہر ہے، وہ آزاد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہوگا، اللہ نے اس کے لیے جنت نہیں رکھی، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول کی شریعت آ جانے کے بعد وہ سب سے اکمل، سب سے احسن اور سب سے عمدہ شریعت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کفار مکہ اس بات کی اپیل کرتے تھے کہ آپ کسی طور پر بھی لچک دکھائیں، اپنی شریعت سے تھوڑی سی تنازلی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کی شریعت سے منہ موڑ لوں
اللہ تعالیٰ کے قانون سے منہ موڑ لوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک مفصل کتاب اتاری ہے، کیسے میں اللہ کی شریعت سے روگردانی کروں؟ خود اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا بِهِ أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگوں کو جو باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے مسائل میں اللہ کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو اپنا قانون سمجھتے ہیں، اچھا قانون سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وراثت کے مسائل میں، اپنی زندگی کے نجی مسائل میں، اور پھر اپنے نکاح وغیرہ کے مسائل میں اللہ کے رسول کی شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اللہ نے منافقین کے زمرے میں ان لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں کہ اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے اس کی خصائص کیا ہیں، اس کے محاسن کیا ہیں۔ حالانکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے اندر تمیز کی قوت عطا فرمائی ہے۔ حق اور باطل میں ہم تمیز کر سکتے ہیں، گرم اور سرد میں ہم محسوس کر سکتے ہیں، گرمی کو سردی کو، رات اور دن میں فرق کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارے لیے کس بات میں جنت ہے، کون سی چیز ہمیں جہنم لے جاتی ہے، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ وہ قوت اور صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اللہ کے رسول کی شریعت ایسی نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر تھوپ دیا ہو، کسی نے زبردستی کی ہو، ہرگز بھی نہیں۔ ہمارے ماں باپ مسلمان ضرور ہیں لیکن ہوش و حواس سے ہمیں اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس کی خوبصورتی، اس کے محاسن، اس کی خصوصیتیں ان گنت ہیں۔ میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی دین میں ہوں وہ اس لائق ہے کہ وہ دین قبول کیا جائے، اگر یہ چیزیں دنیا کی کسی اور دین میں ہوں اس لائق ہے کہ وہ دین قبول کیا جائے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو شریعت عطا کی، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں یہ محاسن، یہ خصائص آپ جانچ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمیز عطا کی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی تھوپنے والی بات نہیں ہے، اکراہ اور زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کیا ہے جو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں، زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جسے زبردستی قبول کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھوس عقل عطا کی ہے، ایک زندہ دل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اتنی بڑی کائنات اللہ نے رکھی ہے۔ آدمی غور و فکر کرے، تفکر سے کام لے، پھر اللہ کے دین کو قبول فرمائے۔ اب دیکھو میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر دین وہ ہوگا جو دین متکامل ہو، جو دین کامل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں وہ گفتگو کرتا ہو، زندگی کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک دیکھ لیں، جتنے بھی انسان ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شخص معذور ہے، کوئی جسمانی طور پر معذور ہے، کوئی عقل کے اعتبار سے معذور ہے۔ اگر آپ عمر کا خیال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، صنف کی اگر بات کرتے ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، علاقے کی بات کرتے ہیں، کوئی دیہات میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نادان اور جاہل ہے، آپ دیکھیں اللہ کی شریعت سب کے لیے موافق ہے۔ کوئی دنیا کا شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ مسئلہ ہے اور اللہ کی شریعت میں اس کا حل ہے کیا؟ اس کے لیے ضرور حل موجود ہے۔ کامل شریعت ہے، زندگی کے ایک ایک جز پہ گفتگو کرتی ہے۔ اتنا ترقی یافتہ دور ہے، سفر کے مسائل لے لیں، عبادات کے مسائل لے لیں، عقیدے کے مسائل لے لیں، پہننے اوڑھنے کے مسائل لے لیں، کھانے پینے کے مسائل لے لیں، کون سا گوشہ ہے بتلائے جس میں ہم بے سہارا سمجھتے ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جانب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی بات نہیں چھوڑی، ہر بات کا اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شریعت قرآن مجید اور اس کی تفصیل، اس کی شرح، اللہ کے رسول کی شریعت، اللہ کے رسول کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، اس میں زندگی کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ آپ کے پاس اس مسجد میں دیکھیں آپ
صحیح بخاری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، آپ صرف اس کی فہرست پڑھیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کا کون سا گوشہ ہے۔ ہاں نقص ہو سکتا ہے ہمارے بیان کرنے میں، ہم نہیں بتلاتے ہوں، ہم لوگوں کو واقف نہیں کرواتے ہوں، ہم نے لوگوں کو چند باتیں بتلا کر پوری زندگی نکالتے ہوں، اس میں قصور ہو سکتا ہے اور اس میں ہم اپنا جرم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں ہر باب موجود ہے، ہر جز موجود ہے، ہر ایک بات موجود ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے ہر ایک چیز کی اس میں ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا کا، اس مسجد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص، اس کی عقل کی سطح کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا علم کا لیول کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی طور پر ہو، وہ اپنی زندگی کے پورے مسائل اللہ کی شریعت سے حاصل کر سکتا ہے، کہیں بھی وہ بے سہارا نہیں پائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت اسے مستغنی کر کے رکھ دے گی، اسے بے نیاز کر کے رکھ دے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس شریعت میں اتنی وسعت رکھی ہے، کامل شریعت ہے، ایسی شریعت ہو تو اسے لپک کے قبول کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے ہر مسئلے میں بات کرتی ہوں، صرف ہمارے چند معتقدات نہیں، صرف چند رسم و رواج کی بات نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اکبر، یہ ایک عظیم بات ہے۔ اس مسئلے کو لے کر اگر ہم تفصیل بیان کرنا چاہیں، اس کے لیے ہم بہت مفصل گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت میں رکھی ہے، جو اس شریعت کی خوبصورتی، اس کا حسن ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے اس دین کو قبول کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت جہاں کامل ہے، جہاں ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور اس کامل شریعت کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر رکھا ہے۔ کوئی اس میں نقص نہیں لا سکتا، کوئی ایک چیز میں حذف نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس میں زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے؟ کیا یہ حیرت میں ڈال دینے والی بات نہیں ہے کہ شریعت مکمل بھی ہو اور مکمل محفوظ بھی ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ فصلت میں ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل فرمایا ہے، باطل نہ اس میں زیادتی کر سکتا ہے، باطل نہ اس میں کمی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سپرد نہیں کی، اللہ نے اس کو اپنے سپرد کیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، اپنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں لے رکھا ہے، کسی کو اس کی ذمہ داری نہیں دی رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کی جو تفصیل ہے، حدیث کو، اور اللہ تعالیٰ نے فہم صحابہ کو ضروری قرار دیا ہے، تو فہم صحابہ کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے، امام قرطبی رحمہ اللہ، ابو عبداللہ القرطبی 671 ہجری سن وفات ہے، 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، اندلس کے عالم تھے، کئی کتابوں کے مصنف۔ انہوں نے تفسیر میں ایک کتاب لکھی الجامع لاحکام القرآن۔ میں نے جو سورۃ الحجر کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے اپنی سند سے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ مامون کا دور، جو ہارون رشید کے فرزند ہیں، مامون 218 ہجری میں مامون کا انتقال ہوا۔ مامون کے دور میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا یحییٰ ابن اقسم، اور ابو محمد کنیت تھی ان کی، مرو کے تھے، المروزی، لیکن بغداد میں آ کر کے زندگی گزاری۔ بہت صاحب علم تھے، ان کے اس علم، صلاحیت، قابلیت کی وجہ سے مامون نے انہیں بغداد کا قاضی بنا کے رکھا تھا۔ یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ، سنن ترمذی میں، صرف سنن ترمذی ان کی روایت ملتی ہے ہم کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مامون کے پاس ایک مجلس قائم کی گئی، مجلس میں مختلف لوگ تھے، کئی معاملات میں، کئی امور میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا، اس میں ایک یہودی بھی تھا۔ اس یہودی کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں یحییٰ ابن اقسم، وہ کہتے ہیں کہ حسن الثیاب، حسن الوجہ، طیب الرائحہ، بہت عمدہ لباس، شکل و صورت میں بھی بہت عمدہ، اور گفتگو جب کسی کو کرتا تھا تو بہت عمدہ گفتگو اور بہت عمدہ خوشبو لگا کر کے وہ اس مجلس میں آیا تھا۔ جب اس کی باری آئی گفتگو کی، فتکلم فاحسن الکلام والعبارہ، جب اس کی گفتگو کی باری آئی تو بہت عمدہ گفتگو کی اور جم کے گفتگو کی، بہترین اسلوب، بہترین پیرائے میں اپنی اس نے بات رکھی۔ جب اس کی بات ہو گئی اور مجلس ختم ہو گئی تو مامون، ہارون رشید کے فرزند اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس وقت کے امیر، انہوں نے اس کو بلائے
بلا کر کے کہا کہ اسرائیلی، کیا تم یہودی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں. کہا کہ اسلم حتی افعل بک واصنع، تم اسلام قبول کر لو، میں تمہارے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کروں گا، اچھا منصب دوں گا، تمہارے سے اچھا کام لوں گا. ووعدہ، بہت سارے اس نے وعدے کیے. اور اس نے کہا کہ نہیں، دینی و دینی آبائی، مجھے میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین بہت اچھا لگتا ہے. اور وہ چلا گیا. 1 سال کے بعد دوبارہ مجلس قائم ہوئی. یحییٰ ابن اقسم کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آیا، اور دوبارہ آیا. جب دوبارہ اس کی گفتگو کی باری آئی، فتکلم عن الفقہ فاحسن الکلام، اللہ کی شریعت پر گفتگو کرنے لگا، اللہ کے دین سے متعلق گفتگو کرنے لگا. جب مجلس ختم ہو گئی، مامون نے اس کو بلا کر کے کہا الست صاحبنا بالامس، گزشتہ سال تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں میں ہی تھا. وہ کہا کہ فما کان سبب اسلامک، تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے، کیا سبب تھا؟ اس نے کہا کہ انصرفت من حضرتک، کہ دیکھو میں جب تمہارے دربار سے، تمہاری مجلس سے جب میں یہاں سے گیا، میں فاحببت ان امتحن هذه الادیان، میں نے سوچا کہ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں اس کا میں ایک جائزہ لوں، اس کو میں پرکھوں، اس کا میں امتحان لوں کہ کون سا دین صحیح ہے اور کون سا جو ہے درست نہیں ہے. میں نے تورات کو حاصل کیا، اور آپ جانتے ہیں فانت ترى حسن العبارہ، حسن الخط، کہا کہ میری جو ہینڈ رائٹنگ ہے، میرا جو لکھنے کا انداز ہے اتنا خوبصورت ہے جو آپ کے بھی علم میں تھا. میں نے تورات کو لیا، تورات کے 3 نسخے میں نے لیے، میں نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اس میں میں نے بہت ساری چیزیں نکال دی، بہت ساری چیزیں میں نے اس میں زائد کر دی، اور میں نے یہودیوں کے عبادت خانے کے پاس جا کر کے اس کو بیچا تو فاشتریت منی، سارے نسخے مجھے 1 لاکھ مجھ سے خرید لیے گئے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. میں نے انجیل کو لیا، میں نے اس کو لکھا اپنے ہاتھ سے، بہت ساری چیزیں میں نے زائد کی اور بہت ساری چیزیں میں نے نکال دی. میں کنیسہ گیا اور میں کیا بیچنے لگا، فاشتریت منی، سارے نسخے مجھ سے خرید لیے گئے. اور لیکن میں جب قرآن لکھا میں نے اپنے ہاتھ سے، اس کے میں نے کئی نسخے لیے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے اپنی طرف سے میں نے بہت ساری عبارتیں داخل کر دیں، بہت ساری آیتیں میں نے نکال دیں. اور میں پھر مسلمانوں کے مابین گیا، مسلمانوں نے اس کو تصفحوا، اس کی ورق گردانی کرنے لگے. اللہ کی قسم 1 نسخہ بھی مجھ سے نہیں خریدا گیا. کسی نے کہا کہ اس میں زیادتی ہے، کسی نے کہا کہ اس میں کمی ہے، اور میں فعلمت انہ کتاب محفوظ، اور میں سمجھ لیا کہ یہی کتاب محفوظ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. فہذا سبب اسلامی، یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، وہاں پر میں نے سفیان ابن عیینہ سے ملاقات کی. سفیان ابن عیینہ مکے میں رہتے تھے، جلیل القدر محدث، 198 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کے پاس گیا اور میں نے پورا واقعہ سنایا. سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو، انجیل کو، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے حوالے کر دی کہ تم اس کی حفاظت کرو، اور انہوں نے اسے ضائع کر دیا. لیکن قرآن، اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں، ہم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اس کی ذمہ داری اللہ نے بندوں کے حوالے نہیں کی ہے، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب محفوظ ہے، ایک ایسی شریعت جو کامل ہو، زندگی کے ہر گوشے پہ بات کرتی ہو، ایک ایسی شریعت جو محفوظ ہو. کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے؟ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے پسند کیا جائے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کوئی شریعت اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا. ایک اور چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شریعت کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً یہ قرآن ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ اقوم ہے. عربی زبان میں اقوم کہتے ہیں سب سے درست، جیسے ہم کہتے ہیں عربی زبان میں اعلم، یعنی اس شخص کو بھی علم ہے، اس شخص کو بھی علم ہے، لیکن اس شخص کو سب سے زیادہ علم ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے بارے میں کہ ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، یعنی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے درست، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ویسے یہ اقوام کہتے ہیں سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ مضبوط. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان هذا القرآن،
یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے اقوم ہے، سب سے مضبوط ہے، سب سے عمدہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سلسلے میں ایک عظیم عالم دین شیخ محمد امین بن محمد مختار الشنقیطی رحمہ اللہ، یہ افریقہ کے عالم تھے، یہ افریقہ کے عالم مورتانیہ کی، یہ مسجد نبوی کے استاذ تھے۔ مسجد نبوی میں ایک زمانے تک یہ کتاب السنت کو پڑھاتے رہے، بڑے عظیم عالم دین، اتنے عظیم عالم دین کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 1970 پر 3 میں انتقال ہوا ان کا۔ یہ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کہ ان سے جب میں نے ملاقات کی، کہا کہ کأنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یتکلم بما شاء فیما شاء، مجھے ایسے لگا کہ یہ آج کے دور کے ابن تیمیہ ہیں، جس مسئلے پہ جیسے چاہے گفتگو کرتے ہیں، یعنی بڑی بڑی مکتبیں ان کے سینے میں اللہ نے رکھ دیا تھا۔ عظیم عالم دین، ان کی ایک تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بڑی عظیم تفسیر، بہت عمدہ تفسیر۔ جب اس تفسیر کو انہوں نے لکھا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ اتنی عظیم تفسیر ہے، ایک بڑے مکتبے کو دے دیا جائے تاکہ وہ 2-3 ہزار کی تعداد میں چھاپیں، تاکہ جلد سے جلد یہ کتاب دنیا میں پھیل جائے۔ آپ نے کہا کہ میں نے کمانے کے لیے اس کتاب کو نہیں لکھا ہے، میں نے اللہ کے دین کے لیے لکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی شہرت عطا فرمائی، اتنی شہرت عطا فرمائی، حتیٰ کہ سعودیہ کی ٹیلی ویژن میں مستقل ایک پروگرام اس تفسیر کو پڑھ کر کے سنانے کے لیے بھی رکھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی شہرت عطا فرمائی اس تفسیر کو۔ اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جو رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے وہ سب سے بہتر راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے، عقیدہ توحید کا معاملہ ہے کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ مستقل آراء آ سکتے ہیں، ہر کوئی اپنی طرف سے ایک رائے دے سکتا ہے، لیکن قرآن جس جانب رہنمائی کرے گا وہ سب سے بہتر رائے سمجھی جائے گی۔ یعنی اگر فیصلہ کریں گے، اگر تفکر سے کام لیں گے، اگر غور و فکر کریں گے، اسی جانب پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے۔ اگر ہم لیتے ہیں وراثت کے مسئلے کو، کس کو کتنا حق ملنا چاہیے، کون کتنے مال کا مستحق ہے، ایسے میں مستقل رائے آ سکتی ہے، لیکن قرآن جس جانب رہنمائی کرے گا، اگر انسان فطرت پر ہے، اگر اس کے عقل سلیم ہے، تو پھر اسی کو وہ درست قرار دے گا کہ یہ بھی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ رائے سب سے زیادہ بہتر رائے ہے، اس میں لڑائی کم ہوگی، اس میں جھگڑا کم ہوگا۔ اگر شراب کی حرمت کی بات کریں تو مختلف رائے آ سکتی ہیں، لیکن قرآن جو رائے دے گا وہ سب سے بہتر رائے، یقیناً ایک انسان کا دل اس کی گواہی دے گا، یہی سب سے بہتر رائے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شادی بیاہ کی بات لیتے ہیں، تجارت کی بات لیتے ہیں، عبادات کی بات لیتے ہیں، کسی بھی طرح کا ایک ملک کا قانون بنتا ہے، شریعت ایک قانون دیتی ہے، تو وہ قانون کسی ایک آدمی کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، لیکن پوری اجتماعیت کا جب خیال رکھا جاتا ہے تو اللہ کا جو دین ہوگا وہی سب سے زیادہ موضوع ہوگا، وہی سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت سے متعلق بڑی تعداد جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ سب سے مناسب حکم ہے، یہ سب سے بہتر حکم ہے، یہ سب سے عمدہ حکم ہے۔ ہو سکتا ہے آبا و اجداد کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، منصب اور عہدے کی وجہ سے، یا ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے وہ اللہ کے دین کو نہ قبول کرتے ہوں، لیکن اللہ کے دین سے متعلق ان کا دل انہیں کوستا ہے، انہیں ابھارتا ہے کہ یہی سب سے بہتر حکم ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کا دین قبول کرنا چاہیے، کسی کے زور زبردستی سے نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے آج ہمیں ہوش و حواس دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر دل عطا فرمایا ہے، ہمارے اندر سمجھنے کی قوت ہے، یہ سمجھ کر کے اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہیے۔ جس وجہ سے ایک شخص کسی اور دین میں پیدا ہو چکا ہوں، کسی اور گھرانے میں پیدا ہو چکا ہوں، ایسے ہی ہمارا مزاج ہے کہ ہم اس لیے مسلم ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم اس لیے مسلم ہیں، ایک مسلم سماج میں رہتے ہیں، ایک غلط بات ہے۔ اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے مسلمان ہیں کہ اس سے بہتر کوئی شریعت نہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ اس سے زیادہ محفوظ کوئی شریعت نہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ اس سے زیادہ درست کوئی دین نہیں، اس وجہ سے ہم نے اللہ کا دین قبول کیا ہے۔ اسی لیے معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پورے ہوش و حواس کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں تھے تو مجبور، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ نے کسی کو تلوار کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کیا آپ نے۔ مکے میں تو مجبور تھے، مدینے میں کیا بات تھی، مدینے میں کس نے زبردستی کیا آپ نے؟
مکہ فتح ہونے کے بعد کس پر زبردستی کی آپ نے؟ اس لیے کہ اسلام میں وہ دلائل ہیں، اسلام میں وہ قوت ہے، اس کے باوجود بھی کوئی قبول نہیں کرتا ہے، پھر تو وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اسے زبردستی کیا کلمہ پڑھایا جائے گا؟ اسی لیے مسجد قباء مدینہ نبویہ وہاں کی جو امام ہیں شیخ صالح المغامسی، میں ان کا ایک درس سن رہا تھا بہت پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، اس سلسلے میں درس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کے تعارف کو 10 پوائنٹ میں اس میں بیان کیا گیا ہے، کہا کہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ اللہ کا تعارف جو 10 پوائنٹ میں بیان کیا گیا ہے، اتنے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی تلوار کی ضرورت ہے کسی کو کلمہ پڑھانے کی، کہا کہ نہیں لا اکراہ فی الدین، اس کے باوجود بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو چھوڑ دو۔ اتنی واضح بات ہونے کے باوجود، اتنی عمدہ بات ہونے کے باوجود، اتنی وضاحت ہونے کے باوجود پھر بھی کوئی اسلام نہیں قبول کرتا ہے، پھر تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے۔ آج ہم ہندوستان میں کم ہیں اس وجہ سے نہیں، آج اگر آپ حکومت سعودیہ کو بھی لے لیں، ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ آج اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود جو شرک کو برداشت نہیں کرتے، جو کفر کو برداشت نہیں کرتے، اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم کام کرتے ہیں، انہیں کسی نے زبردستی کی ہو، کسی نے مال دے کے کہا ہو، کسی نے کچھ اور تکلیف دی ہو، کہا کہ اسلام قبول کر لیں بصورت دیگر یہ تکلیف دی جائے گی، ایسا ہوگا اور ایسا، ایک مثال دے دی سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کئی ایک حضرات جن کی ہماری معرفت ہے، ہم جانتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے انہوں نے تو اسلام نہیں قبول کیا، وہاں اپنے معاش کے لیے، اپنی دنیا کے لیے گئے، واپسی میں مسلمان بن کر کے آئے، بلکہ صرف مسلمان بن کر کے نہیں آئے بلکہ اللہ کے دین کے مبلغ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی شہدائیں، اس لیے کہ زبردستی والی کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو ہم ایک قوم کے نام پر نہیں، جیسی مستقل قومیں ہوتی ہیں ویسے مسلم ایک قوم ہے، یہ کوئی قوم نہیں ہے، یہ قوم کا معنی مت دیجئے اس کو، یہ ایک ملت ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، جو اس نظریے کو قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہے، ورنہ کوئی مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے دین کے مقابل کسی اور دین کو ترجیح دیتا ہے، اس کا نام مسلمان ہوگا، وَإِنْ عَمِلَ بِهِ، اس میں عمل بھی کر لیں، مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن بھی کر دیں۔ کتنے قادیانی ہیں جن کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن کیا اللہ کے نزدیک مسلمان ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ کسی قوم کا تصور مت دیجیے، مسلم ایک قوم نہیں ہے، مسلم ایک عقیدے کا نام ہے، مستقل ایک ملت کا نام ہے، جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ کسی ذات پات کا، یہ کسی سماج کا، یہ علاقے کی بات نہیں ہے، دنیا میں جو بھی اللہ کے دین کو قبول کیا وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا دینی بھائی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہے باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو ہوش و حواس سے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آنکھ دی ہے، جو سننے کی قوت دی ہے، جو دیکھنے کی قوت دی ہے، جو سمجھنے کی قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قابل عمل لا کر اللہ کے دین کو قبول کرنے، اس پر قائم رہنے، ثابت قدم رہنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اسی دین پر ہمیں قائم رکھیں، اسی دین پر ہماری موت آئے، کسی طرح کی کوئی بھی آزمائش ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے رکھے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔